میں پریس کانفرنس کے آغاز میں یہ ایک بات واضح کر دوں کہ میرا منصب جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ میں اسپوکس پرسن ہوں پی ٹی آئی کا، اور دوسرا جو منصب ہے وہ سیکریٹری جنرل ہوں انصاف لائرز فورم پاکستان کا۔ میرے ہمراہ جو ہماری لیڈر ہیں وہ شاندانہ گلزار صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، جو ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی، اور اس کے علاوہ وہ فوکل پرسن ہیں ہمارے انصاف لائرز فورم پاکستان کی۔ میرے ہمراہ عدیل بٹ صاحب سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، بسام احمد صدیقی، ریمشا رابن جو ہیں، شہزاد اور صاحبزادہ ہدایت اور دیگر احباب موجود ہیں۔ میں ابتدا میں ایک لائن آپ کے سامنے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی اور اپنی جد و جہد میں اس وقت ہمارا فوکس صرف اور صرف ایک بات پہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے خان صاحب کو باہر لے کے آنا ہر قیمت میں، باہر لے کے آنا ہے۔ دس از اور فوکس۔ اور اب آغاز کلام میں آپ کو ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ میری جو گفتگو ہے وہ دو نکات پہ مرکوز ہوگی۔ ایک جو کہ یہ ٹویٹ ہوئی ہے اور اس پہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے یا حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے، ایک مجھے اس پہ بات کرنی ہے، اور دوسرا مجھے خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں ان کا جو انسائٹ جو کانفلکٹ ہے ہمارے چیف منسٹر کی نسبت سے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر موضوعات ہیں ان پہ ہماری محترمہ شاندانہ گلزار آپ سے بات کریں گی، دو اہم سبجیکٹس پہ۔ دیکھیے، جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا اس معاشرے میں ظالم کی حکومت ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ ظلم رائج ہوتا ہے۔ غور کر لیجئے کہ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا وہاں پہ ظالم حکمران آ جاتا ہے، اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ ظلم کا نظام رائج ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ صورتحال ہے۔ سب سے پہلے میں آج ایک لائن آپ کے سامنے اپنی ڈسٹنکشن جو ہے ڈسٹنگوش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارے جن جوانوں نے، جن بچوں نے دن اور رات پاک فوج میں کھڑے ہو کے ہماری سرحدوں کی، ہمارے ملک کی، ہماری ریاست کی حفاظت کی ہے، کر رہے ہیں یا جانیں قربان کی ہیں، ہم پاک آرمی کی یہ جو سروس ہے نیشن کے لیے، ہم اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بیکاز ریاستوں پہ ان کی جان کی قیمت، ان کی خدمات کا صلہ یہ ملک، یہ قوم سوائے شکر ادا کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بابائے قوم نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاک آرمی سے خطاب کرتے ہوئے ان کے زعماؤں کی لیڈرشپس کو یہ کہا تھا کہ آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، دس از یور ڈومین، اس سے ماورا آپ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ سو بابائے قوم نے یہ لائن ڈرا کی تھی۔ اب ہمارے معاشرے میں ظلم کی بھرپور صورت اس دن دکھائی دی جب پہلا مارشل لا نافذ ہوا اور زور کے بدلے پہ ظالم حکمران بن گیا، اور پھر ہماری عدالتوں نے انصاف نہیں کیا بلکہ غیر جمہوری اور غیر آئینی کردار کو ویلیڈیٹ کیا نظریہ ضرورت کے نام پہ جسٹس منیر نے۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک
اس ملک میں جو نظام قائم ہوا ہے وہ ظلم کا نظام ہے جو رائج ہو گیا ہے. سو ہماری عدالتوں کی وجہ سے جسٹس منیر جیسے ججز کی نسبت سے ہمارے ملک میں یہ نظام رائج ہو گیا ہے. جس نظام ظلم کے نظام کی بنیاد جسٹس منیر نے رکھی تھی وہ اس کا نقطہ آغاز تھا، اور آج اس کے انتہائی نقطے پہ جو شیرازہ بکھر گیا ہے وہ وقت کا قاضی جسے قاضی فائز عیسیٰ پکارتے ہیں وہ اس کا نقطہ انتہا ہے. وہ اس کا نقطہ انتہا ہے. ہماری عدالتوں نے ایک طرف مارشل لا ریجیمز کو ویلیڈیٹ کیا اور دوسری طرف یہ اصول بھی قائم کیا کہ مارشل لائی دور یا فوجی دور یا آمریت کے دور کے جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ غیر آئینی ہے چاہے وہ غیر قانونی ہے، عوام کے منتخب نمائندے یا پارلیمنٹ اسے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. ہر ان کے غیر آئینی غیر قانونی کام کو ہماری پارلیمنٹ، ہمارے چوزن ریپریزنٹیٹیوز تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. یہ راستہ بھی عدالت نے کھولا. ویلیڈیٹ بھی انہوں نے کیا اقتدار کو ان کے، اور تحفظ فراہم کرنے کا راستہ بھی انہوں نے قائم کیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے منتخب نمائندے جو کہ در حقیقت اس ظلم کے نظام کی عقائد تھیں، انہوں نے ایوب خان صاحب کے بھی ہر اقدام کو ویلیڈیٹ کیا، تحفظ فراہم کیا، آئین میں اسی حساب سے امینڈمنٹ کی. ضیاء الحق صاحب کے بھی تمام کاموں کو تحفظ فراہم کیا گیا، آئین میں امینڈمنٹ کی گئی. پرویز مشرف صاحب کے بھی ہر اقدام کو ویلیڈیٹ کیا، تحفظ فراہم کیا گیا اور کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی گئی. سو ظلم کا یہ سارا نظام جو اس ملک میں رائج ہوا ہے اس کی ذمہ داری عدلیہ پہ ہے. حمود الرحمان کمیشن کی یہ رپورٹ جو کہ آکسفورڈ نے جاری کی، یہ ایک ایگزاسٹو رپورٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہاں پہ نقطہ نگاہ بنایا گیا ہے، اس رپورٹ میں اس چیز کا جائزہ نہیں لیا گیا کہ در حقیقت اس نظام کو رائج کرنا اور ویلیڈیٹ کرنے کا کام کس نے سر انجام دیا تھا، کس کے ماں پہ یہ لوگ اقتدار میں آئے تھے اور آمریت کا دور چلا تھا. فوج سے پہلے عدلیہ کا مواخذہ ضروری ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کویسچنز کو ایڈریس کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لیٹر لکھا ہے اور کہا ہے کہ وی ہیو بین سبجوگیٹڈ. ہمارے کیمرے لگے ہوئے. پھر تمام صوبوں کی ہائی کورٹس نے اس پہ کمنٹس دیے ہیں اور کہا ہے کہ ہم پہ انفلوئنس ہے، ہم پہ کنٹرول ہے. تو یہ یاد کر لیجئے کہ عدلیہ وہ کنگ ہے کہ جس کا کنٹرول جو ہے اس وقت ہمارے آرم فورسز کے پاس ہے، ایجنسیوں کے پاس ہے. لیکن اصغر خان کیس میں، اصغر خان بنام مرزا اسلم بیگ کے کیس میں یہ اصول طے کر دیا تھا ہماری عدالت عظمیٰ نے کہ الیکشنز میں یا سیاسی معاملات میں آئندہ مداخلت نہیں ہوگی. ISI کے کردار کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا تھا، دیگر اداروں کو بھی ڈسکس کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. اب آ جائیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس دن کو یاد کریں کہ جس دن غلام اسحاق خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کرپٹ حکومت ہے، اور یہ کہا تھا کہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی فرد کی انفرادی غلطی کو معاف کر سکتے ہیں، قوم کی اجتماعی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے. اس دن سے لے کے آج کے اس دن تک دیکھ لیں کہ ظالم لوگ جو کہ طاقت کے لیے اقتدار چاہتے ہیں وہ آپ کے اقتدار پہ قابض ہوئے. میاں نواز شریف
اور ان کی فیملی کے نتیجے میں، اور آج تباہی ہوتے 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 آپ مقروض ترین نیشن بن گئے۔ اس سب کی ذمہ داری بنیادی طور پہ غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ اور کیا کام ہوا ان فیصلوں کے نتیجے میں؟ عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی اور بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف آ گئی۔ یہ سب لائن جو ہے یہ غلط فیصلوں کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ امام ابو حنیفہ نے قاضی بننے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ اللہ کو جواب نہیں دے سکتے۔ قبول کیا زندان میں چلے جانا، لیکن انہوں نے اس منصب کو قبول نہیں کیا۔ ہمارے قاضی ہی ہمارے قتل کا سامان بن رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہماری قاضی پبلک ریپریزنٹیٹیوز کو تختہ دار پہ لٹکا دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور پھر ہماری قاضی یہ کہتے ہیں کہ جی فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، یہ ظلم ہے۔ جس آئین کو تبدیل کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، ہماری عدلیہ نے اس وقت کے فوجی حکمران پرویز مشرف صاحب کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ آئین کو بھی امینڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی جس چیز کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں تھا، سپریم کورٹ نے بھی وہ اختیار جنرل کو دے دیا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی امینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے کہ آپ ڈسکریمنیشن کرتے ہو۔ آپ نے لائیو سٹریمنگ کا کر دیا کہ جی پوری قوم وٹنس کرے کہ ہم کیسے انصاف کر رہے ہیں، اور پھر پوری قوم کا میجورٹی کا لیڈر جب ججوں کے درمیان تقسیم کے نتیجے میں جو راس ججز ہیں ان کی انٹرفیئرنس پہ یہ ممکن ہوتا ہے کہ ویڈیو لنک کے طور پہ حاضر ہو جائے، وہ لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ ڈینائی کر دی جاتی ہے۔ یہ ظلم ہے۔ لیڈر کو پبلک سے دور کر دینا، یہ ظلم ہے۔ سو ظلم کا نظام رائج ہے۔ اب ہم اس سے نمٹیں گے کیسے؟ مواخذہ ہم کن کا کریں گے؟ اداروں کا نہیں، وہ بات کی بات ہے۔ دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ جیسے تجربہ کار صحافی ناصر بھائی، آپ لوگ سب موجود ہیں یہاں پہ، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یقیناً آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ہماری ایف آئی اے کام کرتی ہے ہماری انٹیریئر منسٹری کے انڈر، اور ہماری انٹیریئر منسٹری کو دیکھ رہی ہے، کیا نام ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر کا؟ نقوی صاحب، محسن نقوی اسے دیکھ رہا ہے انٹیریئر منسٹری کے طور پر۔ سو یہ جو انہوں نے ٹویٹ کا شاخسانہ بنایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ججز کی ویڈیوز بنائی، یہ وہ ججز ہیں، یہ وہ لیڈرشپ ہے جن کے انڈیا کے لیڈرز کے ساتھ ذاتی تعلقات تھے، اور ان کے وزیر اعظم بغیر ویزے کے یہاں پہ اترے بھی، اور ان کی انہوں نے میزبانیاں بھی کی۔ دے آر مور لنکڈ ود them۔ اور پھر ایک آرکیٹیکٹ کر کے آپ اس طریقے سے آپ تشہیر کر کے اور جواب دہی حاصل کر کے لڑانا چاہتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی بدنیتی اور خباثت ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ انٹیریئر منسٹری، موجودہ گورنمنٹ، اور یہ کبھی بھی ہمیں دبا نہیں سکتی۔ دبائے گی تو ظلم کی بنیاد پہ، لیکن اب تو شعور آ گیا۔ چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے، اس دن ہم جس وقت دورے پہ جا رہے تھے سندھ کے، تو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ بچی دوڑتے ہوئے آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے میں عمران خان کی فین ہوں، میں ابھی جا رہی ہوں نماز پڑھنے، میں ان کی رہائی کے لیے دعا کروں گی، اور یہ واقعہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ سو ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی، ہمارے منتخب نمائندے سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پہ حکمرانی کریں گے، اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے عوام کے مسائل کے حل کے لیے۔ چوزن ریپریزنٹیٹیوز، جن لوگوں کی حکومت ہے یہ چوزن ریپریزنٹیٹیوز نہیں ہیں، لہٰذا عملی طور پہ وہ آئین کو ڈیفیٹ کر رہے ہیں۔ اور ہم نے تحریک شروع کی ہے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کی، اور ہم نے رول آف لا کی، اور ہم نے انصاف کو انصاف دو کی بنیاد پہ ہم نے تحریک کا آغاز کیا۔ سو ابھی ہم جو ہے 2 روز کا جو ہے ہم دورے سے آئے کراچی کے، وہاں پہ عظیم الشان کنونشن ہوا،
اب بلوچستان جا رہے ہیں انشاءاللہ، وہاں پہ بھی پورے لائرز کمیونٹی کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے رابطہ عوام کی تحریک شروع کی تھی، اس کے خد و خال بھی سول سوسائٹی کو لے کے ہم لوگوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ سو وی آر موونگ فارورڈ۔ پاکستان کی عوام پہ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ بدلنا ہے اپنے نظام کو تو قوم کو اٹھنا پڑے گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سو اب ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ رول آف لا کے لیے کر رہے ہیں، اور ہماری جد و جہد یہ ہے کہ ہمارے خلاف جتنے مقدمات بنائے گئے ہیں ہم گریس کے ساتھ ان مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ممکن بنا رہے ہیں کہ سائفر جیسے کیس میں بھی ہماری رہائی کا حکم ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور ہماری رہائی کا حکم بھی ہوا، ہماری اپیل بھی منظور ہوئی، اور مقدمات اس طرح کے بڑے بڑے ختم ہوتے چلے جائیں گے اور انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ عمران خان پہ اس چیز کا بھی مقدمہ بنائیں گے کہ وہ بسکٹ جو ہے وہ چائے میں ڈبو کے کیوں کھاتے ہیں، وہ یہاں تک جائیں گے، لیکن ہم سامنا کریں گے ڈیو پروسیس کا، اس لیے کہ اس آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ عمران خان نے قوم کو جگا دیا، اور اب ہمیں اپنا فرض تو ادا کرنا ہے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق۔ فوج ہمارے لیے پرائیڈ ہے۔ جو لوگ اپنے ضابطۂ کار سے جو آئینی حدود ہیں ان سے تجاوز کر کے اگر کوئی کام کرتے ہیں، یہ ان کا انفرادی عمل ہے جس کے لیے وہ ہر حالت میں قابل مواخذہ ٹھہریں گے، آخر کار انہیں ٹھہرنا ہوگا۔ جو پرسنل ایکٹ ہوگا حدود کے باہر وہ ایک جواب دہی کا عمل ہے، جو کہ بہرحال آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ ہونا ہے، راہ اس سمت کو چل پڑی ہے۔ سو یہ ایک سائیڈ ہو گئی۔ دوسری گزارش آپ کو یہ کروں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو، ہمارے وزیر اعلیٰ نے جو الیکشن جیتا ہے، موجودہ گورنر جو ہیں وہ ان کے تلے الیکشن ہارے ہیں اور انہیں گورنر بنا دیا گیا ہے۔ میں لاہور میں ان کی جو پنجاب کے دورے پہ پریس کانفرنس سن رہا تھا، تو انہوں نے 9 مئی کے واقعے سے منسوب کر کے طنز مارنے کی کوشش کی کہ ان لوگوں سے ڈائلاگ کیسے کیا جا سکتا ہے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب، آپ کی نہ تو یہ کانسٹیٹیوشنل ڈومین ہے، نہ ہی یہ آپ کا قانونی اختیار ہے، اور نہ ہی اس معاملے میں سیاسی اخلاقیات کی بنیاد پہ آپ کو بات کرنی چاہیے۔ آپ اپنی آئینی حدود میں رہیں، رول آف لا کو یقینی بنائیں، لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، ایک ان الیکٹڈ گورنر جو کہ موجودہ وزیر اعلیٰ تلے الیکشن ہارا ہوا ہے، وہ زبان بول رہا ہے جو کہ اس کا چیئرمین بھی نہیں بول رہا۔ وہ کہتے ہیں نا، خان سے زیادہ کارکردگی خان کا پیادہ دکھاتا ہے، تو وہ چیز یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ امپلائڈ ایفیکٹ دیکھیں، ہمارے لیے ہم چیف منسٹر کو تبدیل نہیں کر سکے، ہم آئی جی پی کو تبدیل نہیں کر سکے۔ ہمارا کردار دیکھیں کہ ہم نے کہا سیاسی محاذ اپنا ہے، ہمارے چیف منسٹر نے واضح طور پہ کہا کہ سیاست ہماری اپنی ہے، ہمارا مشن خان کی رہائی ہے، اور وہ تحریک تو ہم چلائیں گے۔ باقی رہ گئے امور مملکت چلانے کے لیے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے بات وفاقی حکومت سے بھی کی، انہوں نے اداروں سے بھی کی، اور اب انہوں نے ایک بڑا تکنیکی کام کیا۔ انہوں نے کہا جو میرا حصہ ایوارڈ کے تحت ملتا ہے، بنتا ہے، وہ مجھے دے دو۔ اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا۔ تو the most smart act he has committed is کہ انہوں نے آپ کا بجٹ دے دیا، اور بجٹ کی جو تشکیل ہے وہ اس بنیاد پہ ہوئی کہ ہماری کیلکولیشن کے مطابق، آئین کے مطابق، ایوارڈ کے مطابق، طے شدہ اصول جو ہے اس کے مطابق ہمارا اتنا پیسہ بنتا ہے، اس کی بنا پہ ہم یہ بجٹ بنا رہے ہیں، لہٰذا میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ دے۔
یہی وجہ ہے کہ ان کے بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور وہ کوئی ہوائی بجٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا بیسس جو بنایا گیا ہے وہ یہ بنایا گیا ہے کہ NFC ایوارڈ کے مطابق ہمیں پیسہ بھی دو، ہمیں اس کے حصص بھی دو، اور اس کے مطابق جو ہے آپ اپنے وفاقی بجٹ کی تشکیل بھی کرو۔ اور انہوں نے، ہمارے وزیر اعلیٰ نے آ کے پاکستان کی پوری اس تاریخ میں صوبے کے حوالے سے ایک بہت ہی سمارٹ، پہلے کہا، جا کے مرکز میں بھی بات کی، اداروں سے بھی بات کی، اور اب انہوں نے ایک پری ایمپٹیو میجر بھی لے لیا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ قوم کے سامنے ایویڈنس آئے گی کہ آپ کا یہ پیسہ بنتا تھا، فیڈرل گورنمنٹ نہیں دے رہی، اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ اگر نہ ہوئی تو ذمہ دار وہ ہوگی، تنخواہیں نہ ملی تو ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، علاج لوگوں کے نہ ہوئے تو تب ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، ظلم ہوگا تو اس کی ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہوگی۔ سو یہ ایک بہت ہی ذمہ دارانہ کام ہمارے وزیر اعلیٰ نے کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گورنر صاحب اپنی آئینی حدود سے بڑھ کے سیاسی امور پہ اگر بولنے کی کوشش آئندہ کریں گے تو پھر ان کے خلاف ایجیٹیشن ہم سڑکوں پہ بھی کریں گے اور سوالات عدالتوں پہ بھی اٹھائیں گے۔ بہتر ہے کہ فضا کو بہتر بنایا جائے، آپ گورنری کریں اور ہمیں اس نظام کو درست کرنے کا موقع فراہم کریں کہ ہم آرام سے سہ جائیں۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ان الیکٹڈ بندہ ہمارے سر پہ بیٹھ جائے اور وہ یہ ایسے باور کرائے جیسے کہ حکمران تو ہمارا وہی ہے، یعنی ہرایا بھی میں نے اور میں اس کی گیدڑ بپتیاں بھی سنوں؟ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے نا، عام لائف میں بھی نہیں ہو، بٹ اٹ از ہیپننگ۔ سو یہ دو نکات تھے جو کہ آپ کے سامنے میں نے اپنی گزارشات میں عرض کی، اور اس کے بعد جو ہے میں جو ہے گزارش کروں گا اپنی محترم لیڈر سے، محترم شاندانہ گلزار سے، ہماری ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی اور فوکل پرسن ہیں آئین پاکستان کی، ان سے استدعا کروں گا کہ وہ بات کریں۔ آپ سب کے آنے کا شکریہ جی۔ دو تین باتیں ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ سیکریٹری جنرل ILF سینٹرل معظم بٹ بھائی کی بات سے میں کنٹینیو کروں، اور پھر میں جو 2 پوائنٹس کرنا چاہ رہی ہوں القادر ٹرسٹ کیس پہ اور یہ جو ٹویٹ کا معاملہ ہے سکوت ڈھاکہ پہ، پھر میں اس پہ بات کروں گی۔ آپ کو ہم سب نے اپنا دین پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، اور تمام کتابوں میں ذکر ہے کہانی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہوں کو، غلاموں کو آزاد کر کے فرعون سے لے کے جا رہے تھے۔ جب سمندر سامنے آیا، پیچھے فرعون تھا، آگے سمندر تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے جلوے سے وہ پانی کھل گیا اور غلام دوسری پار چلے گئے۔ جو بات کسی کو نہیں پتہ، جس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ اس کے بعد کیا ہوا، وہ غلام جب دوسری طرف پہنچے، ان پہ اپنے رب کا فرمان آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نزول ہوا کہ اب اللہ نے آپ کو نجات دے دی ہے، اب آپ نے جا کے پرومسڈ لینڈ کنعان یعنی فلسطین اس کو واپس لینا ہے۔ ان غلاموں کا یہ جواب تھا، اور وہ جواب آج بھی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ہم امریکہ کے غلام ہیں، فرق صرف یہ ہے، امریکہ کے نہیں، سوری، بائیڈن ایڈمنسٹریشن، یہ فرق ضروری ہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اپنے رب سے کہہ دو کہ ہم غلام ابن غلام ہیں، اور ہم سے یہ جنگ آزادی و آزادی مت مانگے۔ ہمیں اللہ نے پہلے من و سلوہ دیا، پھر ہمیں اللہ نے پانی سے اور فرعون سے بھی بچایا، بس اب ہماری بس ہو گئی ہے۔ اس قوم کو پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال حکم دیا کہ آپ ادھر بیٹھیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، ان کو صحرا میں بٹھا دیا۔ اسی ٹائم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی تھی، لیکن ان غلاموں کے جو بچے تھے نا، انہوں نے جا کے پھر اپنی زمین لی جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ وہی فلسطینی ہیں اب، جن پہ اب اسرائیل ظلم ڈھا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا، جو کہا معظم بھائی نے، کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ آسمان سے کوئی بجلی آئے گی یا زمین پھٹ جائے گی اور سونے کے خزانے مل جائیں گے، شاید وہ بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے والدین کی جو جنریشن تھی اور ان کے والدین کی جو جنریشن تھی وہ اب چلی گئی، اب ہماری آ گئی، اب تو شکر ہے مجھ سے بھی 4 جنریشنز نیچے چل رہی ہیں۔ یہ جنریشن، یہ پیڑھی جو ہے، یہ کسی کی غلامی نہیں مانتی، اور خاص کر ایک ایسے آدمی کی، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، پریزیڈنٹ بائیڈن، جس کو یہ نہیں پتہ کہ پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہمارے دین کیا کیا ہیں اس ملک میں اسلام کے علاوہ، ہم لوگ کھاتے کیا ہیں، پہنتے کیا ہیں، ہماری حیا کیا ہے، ہماری شرم کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے۔
کچھ نہیں پتہ. اور کیوں کون کو نہیں پتہ؟ خان صاحب پہ پچھلے 2 سال میں یہ جو بیہودہ سے بیہودہ کیسز ہوئے ہیں، ٹیرین وائٹ کا کیس کر دیا، وہ جس کی بھی بچی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اس لڑکی کے دماغ پہ کیا گزرا ہوگا کہ اس قسم کے انٹرنیشنل گندی ہیڈ لائنز بولی جاتی ہیں. علی بخاری صاحب ہمارے ایم این اے بھی ہیں اسلام آباد سے، فارم 45 والے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی ٹریبیونل نے بھی کہہ دیا. انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی، ایک انٹرویو بھی دیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم خود خان صاحب کے پاس کچھ لوگ ثبوت لے کے گئے تھے کہ سر آپ پہ تو یہ لوگ نقلی کیسز بنا رہے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں ان گندے لوگوں کے اور ان کی حرکتوں کے. تو خان نے بولا کبھی بھی نہیں، یہ میری تربیت نہیں ہے کہ کسی پہ کیچڑ اچھالو، وہ چاہے خاتون ہو یا مرد ہو، سیاست میں سیاست سے باہر ہو، کیچڑ اچھالنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم پاکستان ٹھیک کرنا آئے ہیں، توڑنے نہیں آئے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں عدت کا کیس، اس پہ کل اتنی شرمناک گفتگو ہوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں امریکہ کے، وہاں پہ ان کا اسپوکس پرسن تھا، اور اسے رائن گریم ایک جرنلسٹ کو پوچھتے ہیں کہ جو عدت کا کیس ہے یہ ہے کیا؟ آپ لوگوں کو تو بہت، اور یہ میرے الفاظ ہیں، رائن گریم کی نہیں ہے، جب افغانستان میں خواتین کا یا بچیوں کا اسکول بند ہو جاتا ہے تو موت آ جاتی ساری دنیا کو کہ ہائے ہائے افغان لڑکیوں کی تعلیم تو برباد ہو گئی. مہسا امینی ایک جوان بچی ایران میں، وہ پولیس کسٹڈی میں شہید ہو گئی. پوری دنیا، یہاں تک کہ برٹن کا جو شاہی جوڑا ہے جو امریکہ میں رسا ہوا بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے بھی ٹی شرٹ پہن لی مہسا امینی کے لیے. لیکن پاکستان میں پچھلے 2 سال سے چادر 4 دیواری، عورتوں کو ان سے بالوں سے کھینچا گیا، جیل لے کے گیا طیبہ راجہ کو. ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ خاتون جس نے کرونا میں سارے پاکستان کو بچایا. یاد رکھے پنجاب پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر پنجاب میں آپ کا کرونا کنٹرول نہ ہوتا پورا پاکستان نے مٹ جانا تھا. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، لیکن اس عورت کو یہ صلاح دیا آپ نے کہ اس کینسر، اور وہ کینسر سے گزر رہی تھی جس ٹائم کرونا تھا پاکستان میں، اس کو جیل میں ڈال دیا. یہ ہم کرتے ہیں پاکستانی ہیروز کے ساتھ. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا، فاطمہ جناح کے ساتھ کیا، بھٹو صاحب کے ساتھ کیا. حالانکہ وہ ہمارے پولیٹیکل دوست نہیں ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں پولیٹیکلی، لیکن سچ بات کہنی ہوتی ہے، آپ کو اچھی لگے یا نہ، لیکن ان کو شہید کیا گیا تھا. بے نظیر بھٹو شہید، جنرل ضیاء الحق، چلو اب اپنے اللہ کے پاس ہے، میں ان کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرتی، لیکن یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ ہماری پی ایم اور سی ایم کو یا گاڑیاں اڑ جاتی ہیں، ہمارے ایم این ایز کو مار دیا جاتا ہے، سینیٹرز کو مار دیا جاتا ہے، پی ڈی ایم کے گورنمنٹ میں 2 ہمارے مارے گئے. یہ کیا چکر ہے؟ سیاستدانوں کو ہی مار رہے ہیں. یہ یاد رکھیے، یہ جو خان صاحب پہ عدت کا جھوٹا کیس ہے، یہ انہوں نے ایک ایسی، وہ کہتے ہیں نا کہ یو ڈونٹ کراس دس ریڈ لائن. اللہ کے دیے ہوئے قانون ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی میں ہو، چاہے وہ یہودیوں کے ہو یا مسلمانوں کے ہوں. میاں بیوی کا ایک پاک رشتہ ہے، اور جس طرح سے لوور کورٹ میں کیچڑ اچھالی گئی ایک باپردہ عورت پہ، میرے تو اس دن ہاتھ پیر لرز گئے. وہ این جی او جو 2 سال سے ہماری خواتین کے لیے نہیں بولی، صرف کیونکہ ہمارا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، وہ این جی اوز بھی بول پڑے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. آج آپ نے پاکستان کی عورت پہ ایک قیامت کا پہاڑ ڈال دیا. اب آتے ہیں ذرا القادر کیس پہ. خان صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوئی کہ القادر سے احمقانہ کوئی بھی کیس ہو نہیں سکتا. سپریم کورٹ اور جو برٹش کرائم ایجنسی ہے ان کا آپس میں اگریمنٹ ہوا ملک ریاض کے کیس میں. سپریم کورٹ کے اگریمنٹ کے بعد وہ پیسے برٹش کرائم ایجنسی نے ہماری سپریم کورٹ میں داخل کر دیے. جو آرڈر تھا اس میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ یہ پیسے یا فائنانس منسٹری کو دیں یا کامرس منسٹری کو دیں یا صوبوں کو دیں یا اسٹیٹ بینک کو دیں. صرف یہ لکھا تھا کہ ٹریجری میں ڈالیں، اور وہ ٹریجری کیونکہ ڈیل اس وقت سپریم کورٹ کر رہا تھا، میں نیشنل ٹریجری کی بات نہیں کر رہی، سپریم کورٹ کے وہ اکاؤنٹ میں آ گئے وہ پیسے. 2019 سے لے کر 2023 تک ریاست پاکستان نے اس پہ 13 ارب 94 کروڑ روپے انٹرسٹ بھی ریسیو کیا ہے، سود ریسیو کیا ہے. عمران خان کے گھر تو وہ پیسہ نہیں گیا، وہ تو حکومت پاکستان کو مل رہا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیس کس پہ کیا ہے، بالکل نہیں سمجھ آتی. پھر مئی 2023 کے بعد جو اس اکاؤنٹ کا انٹرسٹ آ رہا ہے، یعنی ابھی تک جون 2024 تک، ابھی تک ہمیں اماؤنٹ نہیں بتایا کہ حکومت نے اس پہ کتنے پیسے کمائے ہیں. پیسے پڑے ہوئے ان کے پاس، عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، ان کے اہلیہ کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے. یا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان
حکومت پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو تب آپ یہ کیس خان صاحب پہ پروف کر سکتے ہیں. وہ بندہ تھک گیا, کبھی نمل بناتا ہے, کبھی شوکت خانم بناتا ہے, کبھی القادر. صحرا کے بیچ میں رسول اللہ علیہ السلام سیرت النبی کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی جاتی ہے غریبوں کے لیے, ان کو اس پہ بھی مسئلہ ہے. جو مالداروں کے بچے ہوں تو میرے اور آپ کے پیسوں سے باہر پڑھتے ہیں, اس پہ کسی کو مسئلہ نہیں ہے. ان کو ایک پی ایم بنا دو, سی ایم بنا دو, منسٹر بنا دو, یہ بنا دو. اور جو آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا, ان پیسوں پہ ان کو مسئلہ ہے. یہ نہیں سمجھ آتی, اور یہ غلامی ہے. دس از دا لنچ پن آف غلامی. جب مالدار چور کرتا ہے, اس کو مالدار چوری کرتا ہے تو اس کو شاباشی دو, اور جب غریب اسکول جاتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دو. میں خود جب اڈیالے میں تھی, میں نے پوچھا ایک دفعہ سپرنٹینڈنٹ سے, تو وہ اللہ ان کو وفات ہو گئی ہیں, اللہ ان کو بخشے, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھی جیل میں. میں نے ان سے پوچھا میم کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں عصر رسوخ والے یا مالدار لوگ یا جن کے مچل کے جمع ہو سکتے ہیں, ان کی فیملی ہے؟ کہتی نہیں میڈم ماشاء اللہ یہاں کوئی غریب نہیں ہے, مالدار نہیں ہے تو سارے غریب آتے ہیں. تو یہ تو آپ کا ملک کا حال ہے کہ تھانے بھی غریبوں کے لیے ہیں, عدالتیں بھی غریبوں کے لیے ہیں, جیل بھی غریبوں کے لیے. مالدار بیل میں باہر چلا جاتا ہے, لنڈن چلا جاتا ہے, ان کے اکاؤنٹس معاف ہو جاتے ہیں, نیب کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں. بلکہ ابھی تو اپنے آپ پہ احسان بھی کیا ہے, ان لوگوں نے نیب کا ایک قانون بنایا ہے جس میں کوئی بھی سینیٹر ایم پی اے 50 کروڑ سے کم کی چوری کرے اس کو چوری نہیں سمجھا جائے گا. تو میں نے اسے ریکویسٹ کی سینٹ کو بھی, نیشنل اسمبلی کو, میں کہا بھائی میرے پاکستان پینل کوڈ میں بھی یہ چینج ڈال دیں تاکہ جب آپ لوگ چوری کریں تو آپ بھی بری ہو جائیں نا. یہ یہاں تو 50 روپے چوری کرتا ہے, اس کو مار مار کے تھانے میں اگلے دن بری کر دیتے ہیں. اچھا, تیسری بات, یہ تو ہو گیا القادر ٹرسٹ کا کیس, یہ میں نے آپ کو عدت کا بھی بتا دیا. اب جو آگے ڈرامہ چل رہا ہے یہ سکوت ڈھاکہ والا, یہ کسی کو سمجھ آ رہی کہ کیا ہوا ہے؟ آج عمر ایوب صاحب نے ایف آئی اے کو نوٹس بھیجا. خان صاحب جیل میں بیٹھے, ان کے پاس ٹیلی فون ٹی وی نہیں ہے, ٹی وی پہ پی ٹی وی دکھاتے ہیں وہ نہیں دیکھتے. انہوں نے مزاحیہ ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے 2 سزائیں ملی ہیں کہ ایک سارا دن جیل میں بیٹھا تھا ہوں, دوسرا دن سارا دن پی ٹی وی دیکھتا اور کچھ خاص لوگوں کی بوتیاں دیکھنی پڑتی ہیں. کہتے میں تو ٹی وی بند کر دیا, میں دیکھنا نہیں چاہتا ان کو. ان کے پاس ٹیلی فون نہیں ہے, اور اگر خان صاحب کے پاس ٹیلی فون ہے, پاکستان میں تو ٹویٹر آپریٹ ہی نہیں ہوتا, مطلب ان کے پاس پھر ویزیبل پروٹیکشن نیٹ ورک بھی ہے. کس نے دیا ان کو؟ جیل میں تو چڑیا نہیں گھس سکتی ہے. سپرنٹینڈنٹ کی ہمت نہیں ہے. ایسے دن آتے کہ خان صاحب بیوی سے نہیں مل سکتے, ہم سے نہیں مل سکتے, ہمیں واپس بھیج دیتے, بہنوں سے نہیں مل سکتے. تو یہ ان کو ٹیلی فون کس نے پھر دیا ہے؟ اور اس بھی وی پی این بھی لگا کے دیا ہے. پھر اس وی پی این کے پیسے کون دے رہے ہیں؟ اور وہ فوراً نمبر کدھر سے آ گیا؟ اچھا, اور بھی مزے کی بات, سب کو پتہ ہے کہ ہماری ساری سوشل ٹیم, میڈیا ٹیم کو اٹھا کے پولیس نے مار مار کے ان کو باہر بھگا دیا. جس کو بیل ملی بھاگتا گیا باہر. اب وہ لوگ باہر سے خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کیس کرنا ہے آپ خان صاحب پہ تو نہیں کر سکتے, وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اور کیس کرنا کس چیز پہ ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو ٹیکنیکلٹی بتا دی. 1972 میں ان ججز, سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز جو حکومت پاکستان, جو ریاست پاکستان اور حکومت وقت نے ایک کمیشن بنائی, 2 ہائی کورٹ کے ججز, 1 سپریم کورٹ کا جج, انہوں نے رپورٹ بنائی. پریلیمنری رپورٹ 1972 میں پیش کی گئی اور فل رپورٹ 1974 میں پیش کی گئی. وہ رپورٹ ابھی بھی کابینہ ڈویژن میں ہے. ٹھیک, تو اگر وہ کابینہ ڈویژن میں ہے اور آج تک اس رپورٹ کو کسی نے رد نہیں کیا, کسی نے اس پہ آبجیکشن نہیں کیا, تو پھر ٹویٹ پہ کاہے پہ آپ آبجیکشن کر رہے ہیں؟ ٹویٹ تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ تھی. صرف یہ کہا گیا تھا کہ وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہر پاکستانی پڑھ لے کہ ہمارے بھائی, ہمارے بنگالی بھائی, ایسٹ پاکستان ہم سے کس نے اکھاڑا. یہ ٹوٹل ٹویٹ کا متن تھا. اس پہ جی ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے, تو مجھے بتائیے, تو یہ تو آج عمر ایوب صاحب کے نوٹس میں لکھا ہوا ہے جو ایف آئی اے کو بھیجا ہے کہ سر آپ پہلے یہ بتا دیں ایف آئی اے کی جورسڈکشن کیا, ایف آئی اے کی جورسڈکشن سپریم کورٹ سے زیادہ ہے, ہائی کورٹ سے زیادہ ہے؟ کیا وہ ایک رپورٹ جو کابینہ ڈویژن پڑی ہوئی ہے اس پہ کر سکتے ہیں آبجیکشن؟ اگر نہیں تو یہ فریولس کیس ہے, جس طرح باقی 200 کیسز جنرل باجوہ نے خان پہ بنوائے, یہ سارے کے سارے کیسز یہ اگلا نقلے بھی ہے. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ کابینہ کے پاس حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑی ہے اور خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کو آپ اس رپورٹ پہ جواب دیں. وہ فل جو رپورٹ ہے ان کے پاس, انسینسرڈ کلاسیفائڈ رپورٹ, خان صاحب کو جیل میں بھیج دیں. جو ان کو آبجیکشنز ہے خان اس کو پڑھ کے ان کو جواب دے دے گا. وہ خود سے تو کوئی جواب نہیں دے سکتا, نہ اس کے پاس انٹرنیٹ ہے, نہ کمپیوٹر ہے, نہ ہمیں ملنے دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے, یہ جس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے, اس کا میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اور یہ میری آخری بات ہوگی. 9 مئی سے 2 دن قبل اور پھر 2 دن بعد میں, شہریار افریدی
عثمان ڈار، ریحانہ ڈار، مراد سعید، 5-6 لوگوں کی چہرہ بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس میں ہمارا چہرہ دکھایا جا رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا پسند، پتہ نہیں جو بھی ہم کوئی ٹولہ ہیں، اتنی اردو نہیں آتی، تو اس ٹولہ اور ان کو عوام نے ہرا دیا. بھائی ہماری تو الحمدللہ 2 لاکھ کی لیڈ سے جیتے ہیں. کون سی عوام نے کس کو رد کر دیا؟ ہاں انتشاری ٹولہ ہمیں بولا اور ہماری شکلیں دکھا رہے تھے. حالانکہ جسٹس بابر ستار کی جو رپورٹ ہے شہریار افریدی اور میرا کیس کلب کر دیا گیا تھا، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے 1 سال دیا پاکستان کی تمام انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو کہ ہمیں بتائیں کہ شہریار کے کیس میں اس نے کیا کیا جو آپ نے اس کو اتنی دفعہ بند کیا 100 دن، اور شاندانہ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے اس کو اٹھایا پھر اس کو بند کیا. جواب آج تک نہیں آیا، آج تک جواب نہیں آیا کہ ہم نے کیا کیا تھا کہ ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا. اور لوگوں نے پھر ہماری بوتھی دکھا دی. چلو اچھا ہے، فری میں ہماری پبلسٹی ہو گئی. بٹ مزے کی بات یہ کہ میری شکل اس لیے دکھا رہے تھے، 9 مئی کو میں نے ایک تقریر کی تھی، میں پشاور میں تھی، میں یہاں آ نہیں پا رہی تھی. میں نے یہ کہا، میں MNA کارڈ ہولڈر بھی تھی اور میرے پاس اپنا شناختی کارڈ بھی تھا. جب میں اپنے گاؤں سے آ رہی تھی جہاں پہ ایئر ہاؤس ہے، جہاں پہ ریڈیو اسٹیشن ہے، TV اسٹیشن ہے، وہاں سے رستے سارے بند تھے. میرے پاس 2 شناختی کارڈ تھے، اس کے باوجود مجھے اندر کینٹ میں نہیں آنے دے رہے تھے. یہ کون آسمان سے لوگ اترے اڑ کے آئے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی. اچھا بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے سوئچز پہلے آف کر دیے تاکہ آگ نہ لگے اور پھر توڑ پھوڑ سٹارٹ کی. اتنے وہ ٹیکنیکل ٹیررسٹ تھے. اور پتہ نہیں PTI کہاں ان کو ٹرین کری ہے، مجھے تو نہیں پتہ. مجھے اندر نہیں جانے دے رہے لیکن باقی چلے گئے ماسک پہن پہ، ہمارے جھنڈا اور ہمارے دوپٹے پہن کے. سیم تھنگ ہیپن ٹو بی دا نیکسٹ ڈے. جب میں اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے یہ KP اور پنجاب کے بارڈر کے درمیان روک دیا. پھر میں G14 سے ہوتی ہوتی گھر آئی. میں کسی پروٹیسٹ بھی جا نہیں سکتی تھی، سارے رستے بند تھے. GHQ کیسے لوگ پہنچ گئے؟ ہیلی کاپٹر میں، جہاز میں، کہاں کیسے گئے ہیں؟ مجھے کوئی بتا تو دینا، ان کو کس نے پہنچایا. تیسری بات، میں نے 9 مئی کو یہ بات کہی تھی کہ یہ وزیر اعظم ہے ملک کا، اور اگر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ عدالت کے اندر سے آپ کو اس کو اٹھا کے لے کے جائیں گے، اس کی زخمی ٹانگ پہ اس کو ماریں گے، آپ دیکھ لیجیے گا. دیز آر مائی ورڈز، یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ اب خان کی بہنیں، خان کی بیوی، ہم سارے، میری والدہ، کسی کی عورت نہیں بچے گی. پاکستان میں اب کوئی نہیں بچے گا. ایگزیکٹلی وہی ہوا. اور پھر میں نے آخر میں کہا کہ جو خان صاحب کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھ جائیں کہ ان کا نشانہ پاکستان ہے، عمران خان نہیں ہے. تو اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں، یعنی سمجھ جاؤ خان کا دشمن آٹومیٹکلی پاکستان کا دشمن ہے. اس میں 2 رائے ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا، میری پوری ویڈیو نہیں دکھائی اور یہ اتنی سی کلپ دکھا دی. میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ جو پاکستان کا سچا ہے وہ جس ادارے میں بیٹھا ہے ہمارے لیے اس کے سر اور اپنا خون حاضر ہے. لیکن جو بائیڈن کے لیے ہمارا سر اور خون حاضر نہیں ہے. بالکل. اس نے فلسطین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یوکرین کا بیڑا غرق کر دیا. اب ایران پہ نظر ہے، کبھی افغانستان پہ نظر ہے، کبھی چین پہ نظر ہے. خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا اسی لیے تھا، یہ جن کو سزائیں مل رہی ہیں نا 200 کیسز. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ دیٹ دا پاکستانی آرمی، دیٹ دا پاکستانی پولیس اور پاکستانی سویلینس شوڈ سیکریفائس اینی مور. انگریزی کا انٹرویو تھا. کیوں ہمارے لوگ خون بہائیں پرایوں کے لیے؟ ہمارے لیے کوئی خون بہاتا ہے؟ ایک امریکن فوجی ہمارے لیے مرتا ہے؟ ہم کیوں مرے کسی اور کے لیے؟ اپنی دھرتی، اپنا پیسہ، اپنا ٹیکس، اپنا ملک. اس پورے جو ہم نے ابھی بات کی ہے، اس پورے کا متن ایک ہی ہے. یاد رکھیں یہ لٹمس ٹیسٹ ہے پورے پاکستان کا. اگر خان صاحب کو اور PTI کو اور باقی جتنے جیل بھرے ہوئے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، آپ سمجھ آئیں یہ سب پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تھینک یو.